سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ہے شان محمدی۔ اس پروگرام کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کے احوال، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کی باتیں کرتے ہیں، آپ کا تذکرہ سنتے ہیں، آپ کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک قصیدہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت لکھا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا یاب فرمایا، جب انہیں صحت ملی، جب ان کی بیماری نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں سے دور ہوئی۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی چادر انہیں عطا فرمائی، اس کے بعد انہوں نے شکرانے کے طور پر قصیدہ بردہ کے بعد ایک اور قصیدہ لکھا، اور یہ قصیدہ قصیدہ محمدیہ کہلایا۔ اس قصیدے کا ہر مصرع، ہر شعر نہیں، ایک شعر میں 2 مصرعے ہوتے ہیں، ہر مصرع لفظ محمد سے شروع ہوتا ہے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس قصیدے میں 29 اشعار ہیں، اور آپ اس پروگرام کے اندر دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک پروگرام ایک شعر کی تشریح پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہم اس موضوع کو کور کرتے ہوئے ان باتوں کا جائزہ لیتے ہیں جن کا تذکرہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شعر میں کرتے ہیں، اپنے شعر میں جو کچھ بیان کرتے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ضمن میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سنتے ہیں۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے قصیدے کے 17ویں شعر میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ محمد ظہرت فینا ہدایتہ، محمد ظہرت فینا ہدایتہ، یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، وہ ہستی ہیں کہ جو ایک ہدایت لے کر آئے، اور آپ کی ہدایت ظاہر ہو گئی، مکمل ہو گئی، اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہو گئی۔ آپ کی وجہ سے اسلام ملا، دین ملا، دین کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات ہمیں ملی۔ تو محمد ظہرت فینا ہدایتہ، محمد ہدیہ نور لکل عمی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے ہیں اس میں اجالا ہے، اس میں روشنی ہے۔ آپ جو دین لے کر آئے ہیں، آپ کا دین لانا، آپ کا سامان ہدایت یہ ایسا ہے کہ جو آنکھوں کو بھی نور بخشتا ہے، جو دل کو سرور بخشتا ہے، دل کو قرار بخشتا ہے۔ اس سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، اس سے لوگ اندھیروں سے نکلتے ہیں، اجالے کی طرف آتے ہیں۔ اور جو باتیں امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اس شعر میں بیان کی، قرآن و حدیث میں یہ باتیں جا بجا بیان کی گئیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مددگار ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لے کر آئے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ظلمات سے نکال کر انہیں نور میں داخل فرماتا ہے۔ کفر کے اندھیروں سے نکل کر یہ لوگ ایمان قبول کرتے ہیں، ایمان کے راستے پر آتے ہیں، ایمان کی روشنی میں آتے ہیں، ایمان کے اجالے میں آتے ہیں۔ فرمایا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو لوگ کفر میں ہوتے ہیں ان کے مددگار کون ہیں؟ شیاطین ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ جو لوگوں کو نور کی طرف آنے نہیں دیتے، اندھیروں کی طرف کھینچتے ہیں، بلکہ بعد بد نصیبوں کو تو نور سے نکال کر اندھیروں میں پھینکتے ہیں۔ فرمایا گیا اولئک اصحاب النار،
ایسے لوگ جو اندھیروں میں ہیں، جو کفر میں ہیں، یہ اصحاب نار ہیں، یہ دوزخ میں ہیں، ہم فیہا خالدون، اور جو بھی ایمان کے بغیر مرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی یہ مفہوم بیان کیا گیا، یہ مدعا اور یہ بات بیان کی گئی کہ دو راستے ہیں، ایک راستہ نور کا راستہ ہے، روشنی کا راستہ ہے، اجالے کا راستہ ہے، اور ایک راستہ اندھیروں کا راستہ ہے۔ کفر کی وادیاں جہاں پر ہیں، کفر کے اندھیرے جہاں پر ہیں، تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے دامن میں لے لیا ہے، ہمیں اسلام دیا، ہمیں ایمان دیا، ہمیں قرآن دیا، ہمیں دین دیا۔ اس دین پر چل کر ہم نے ہدایت پائی، اس دین پر چل کر ہم نے تہذیب پائی، اس دین پر چل کر ہم نے انسانیت کو پایا۔ ہم زمانہ جاہلیت سے نکلے، ہم کفر و شرک کی رسومات سے نکلے، ہم تہذیب، ایسی تہذیب جو فطرت میں مبنی ہے، اس میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر، دین اسلام کی تو کیا بات ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا بات ہے۔ آپ تو لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لے کر آتے ہیں، لوگ فرار ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کی کوشش ہوتی ہے لوگ آپ کے قریب آئیں اور آ کر اسلام قبول کریں۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ فرار ہو رہا تھا اور سمندر کے راستے فرار ہونے کا ارادہ کیا، کشتی میں بیٹھا، فرار ہونے لگا کہ طغیانی نے گھیر لیا ہے، سمندر کی موجوں نے گھیر لیا ہے، اب فرار کا راستہ نہیں پاتا، اب جان بھی خطرے میں ہے۔ کشتی کا بادبان کہتا ہے اگر جان کی حفاظت چاہتے ہو تو اس نبی کا کلمہ پڑھ لو جس سے فرار ہو کر تم جا رہے ہو۔ اس نبی کا کلمہ پڑھنے کی برکت سے، اس کا نام لینے کی برکت سے سمندر کی طغیانی دور ہو جاتی ہے اور یہ بچ جاتے ہیں۔ کہاں فرار ہو رہے تھے، کہاں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اندھیروں سے نکل کر نور میں آ جاتے ہیں، کفر سے نکل کر اسلام میں آ جاتے ہیں۔ کہاں ابو جہل کا بیٹا، یعنی اتنا بڑا ٹائٹل ان کے ساتھ تھا کہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، اس ٹائٹل کی پرواہ نہ کی، عصبیت کی پرواہ نہ کی، اپنے باپ کی تعلیمات کی پرواہ نہ کی۔ نبی اکرم علیہ السلام کی جب توجہ ہوئی تو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے کس طرح لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی براہ راست انفرادی کوشش رہی، آپ توجہ فرماتے، آپ چاہتے فلاں اسلام لے آئے، فلاں اسلام لے آئے، تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اس طریقے سے اسلام میں داخل کیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ہے عدی بن حاتم، آپ نے نام سنا ہوگا، حاتم بن طائی، اپنے وقت کا ایک سخی آدمی تھا اور ایک مخصوص ایریا کے اندر اس کی بادشاہت بھی ہوتی تھی۔ اس کا بیٹا تھا عدی بن حاتم، نبی اکرم علیہ السلام کا زمانہ پایا، اسلام قبول کیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا۔ ان کا واقعہ کچھ اس طرح سیرت نگاروں نے لکھا کہ یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک نبی اکرم علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ناپسندیدہ شخصیت نہیں تھی۔ میں دور اپنے قبیلے کے ساتھ رہا کرتا تھا، مجھے یہ ڈر تھا، یہ خوف تھا ایک دن جب مسلمان قوت میں آئیں گے تو یہ میرے قبیلے کا بھی رخ کریں گے۔ میں نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی اور اپنے غلام کو کہہ رکھا تھا کہ سواریاں وغیرہ تیار کر لو، کسی بھی وقت یہاں سے بھاگنا پڑ جاتا ہے۔ ایک دن اس غلام نے آ کر کہا کہ جس روز کے لیے آپ نے تیاری کر رکھی ہے آج لگتا ہے وہ دن آ گیا ہے، ایک لشکر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ واقعی دور سے ایک لشکر کے آنے کی نشانیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے اپنی سواری کو لیا، سواری کو لے کر میں فرار ہو گیا، ملک شام پہنچ گیا۔ ان کی ایک بہن تھی وہ وہیں رہ گئی، یہ انہیں بھی ساتھ نہیں لے جا سکے، ملک شام میں جا کر روپوش ہو گئے۔ جب مسلمان اس گاؤں پر آئے اور اس گاؤں کے لوگوں کو انہوں نے پکڑا، قیدی بنایا، لے گئے، بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا گیا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے انہیں مختلف جگہوں پہ رکھنے کا کہا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ السلام ان قیدیوں کے پاس سے گزرے، حاتم بن طائی کی بیٹی جو بڑی ذہین تھی نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہلک الوالد، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، غاب الوافد، جس نے میری حفاظت کرنی تھی وہ خود فرار ہو چکا ہے، فمن علیہ، مجھ پر احسان کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان کرے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے صرف نظر کیا، آگے بڑھ گئے۔ ایک اور موقع پر نبی اکرم علیہ السلام کا گزر
उन्हीं कैदियों के पास से होता है। वो दोबारा बारगाह रिसालत में यही दरख्वास्त करती है, या रसूलल्लाह हलकल वालिदु वगाबल वाफिदु फमनुन अलैया, मेरे वालिद हलाक हो चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका है, मेरा जो सरपरस्त है वो गायब है, वो फ़रार हो चुका है, मुझ पर एहसान कीजिए। नबी अकरम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ़ ला रहे थे। आप अलैहिस्सलाम के पीछे चलने वाले एक शख्स ने इस औरत को इशारा किया कि तुम ज़रा अपनी बात दोबारा दोहराओ। वो अपनी बात दोबारा दोहराती है। नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर जाते हैं, पूछते हैं क्या माजरा है। उसने बयान किया कि मैं अपने भाई के पास जाना चाहती हूँ। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, तुम्हें आज़ादी है, तुम अब कैदी नहीं हो, लेकिन जल्दी ना करो, यहीं ठहरी रहो। जब कोई काबिल एतमाद आदमी मिल जाए फिर उसके साथ रवाना हो जाना। एक दिन ये बारगाह रिसालत में पहुंची कि मेरे कबीले के कुछ लोग आए हैं, काबिल एतमाद हैं। नबी अकरम अलैहिस्सलाम उनको सवारियां भी देते हैं, ज़ादे राह भी देते हैं, कपड़े भी देते हैं, और ये उन काबिल एतमाद लोगों के साथ मुल्क शाम रवाना हो जाती हैं। अपने भाई के पास पहुंचती हैं। भाई ने दूर से देखा कि लग तो मेरी बहन रही है। बहन करीब आई तो कहा, तुमने मेरे साथ गलत किया, मुझे छोड़कर तन्हाई निकल आए। भाई कहने लगा, मेरे पास कोई उज़र नहीं, वाकई मैंने वही किया जो तुम कह रही हो। बहन के साथ भाई रहने लगता है। ये बहन अब अपने भाई को कहती है कि हमें रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाना चाहिए। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम का जो एहसान देखा, जो बर्ताव देखा, जो रवैया देखा, जो अखलाक देखा, उससे मुतासिर होती हैं। अपने भाई को कायल करती हैं कि तुम्हें भी नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाना चाहिए कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम अगर नबी हैं तो जो उनके पास पहुँचेगा उसे हिदायत मिलेगी, और अगर आप बादशाह हैं, अभी कन्फ्यूजन का शिकार थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम हैं क्या, नबी हैं या बादशाह हैं, एक हुक्मरान बनना चाहते हैं, एक ताकत के ज़ोर पर लोगों को अपने साथ मिलाना चाहते हैं, या मामला कुछ और है। अपने भाई से कहती हैं, अगर नबी है तो हमें हिदायत मिल जाएगी, अगर आप बादशाह हैं तो हमें फिर भी इज़्ज़त मिलेगी कि हम उनके पास जाएंगे। अदी बिन हातिम रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम कौन हो? कहा कि मैं हातिम ताई का बेटा हूँ। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम खड़े होकर इनका इस्तकबाल करते हैं, फरमाते हैं, आओ मेरे साथ चलो। यानी आम लोगों के सामने इनकी तवाज़ो और इनकी खैर ख्वाही नहीं फरमाते, बल्कि ख़ास इकराम का एहतमाम फरमाते हैं। नबी अकरम अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी कि जिस तरह के लोग आते उसी तरीके से आप उनके एतबार से, उनके कदर के एतबार से खुसूसी उनका एहतमाम फरमाते और इकराम फरमाते। ये मेहमानदारी थी। इसे लेकर अपने काशान अक़दस में जा रहे हैं। रास्ते में एक बुढ़िया मिल जाती है, अपना मुद्दा पेश करती है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने ना तो इस बुढ़िया को झिड़का, ना धुतकारा, ना ये कहा कि मुझे जल्दी है, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ठहर गए, उसकी पूरी बात सुनी। जब तक वो बात करती रही, नबी अकरम अलैहिस्सलाम उसका मुद्दा सुनते रहे। अदी बिन हातिम कहते हैं, मेरे दिल में गुमान पैदा हुआ, ये अंदाज़ बादशाहों वाला अंदाज़ नहीं है, ये तो कोई और अंदाज़ है। लगता है कि आप नबी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने काशान अक़दस में तशरीफ़ ले गए। एक तरफ एक गद्दा रखा हुआ था, वो गद्दा खजूर की छाल से भरकर चमड़े का बनाया गया था, और एक तरफ ज़मीन थी। नबी अकरम अलैहिस्सलाम का अंदाज़ देखिए। हुजूर फरमाते हैं, तुम इस गद्दे पर बैठ जाओ। चूँकि ये मेहमान थे, मेहमान को इज़्ज़त दी जाती है। फरमाते हैं, इस गद्दे पर बैठ जाओ। अदी कहते हैं, नहीं नहीं, आप इस गद्दे पर बैठिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसरार किया तो वो उस गद्दे पर बैठ जाते हैं। दिल में अब ख्याल पुख्ता हो गया कि वाकई ये बादशाह नहीं हैं। बादशाहों के तो ठाठ होते हैं, बादशाहों की जो ऐशो इशरत होती है वो तो किसी और तरीके से होती है, वो तो ज़ाहिरी शान व शौकत वाले होते हैं। ये तो आजिज़ी के पेकर हैं, इनकिसारी के पेकर हैं, सादगी के पेकर हैं। नबी अकरम अलैहिस्सलाम अब इनसे गुफ्तगू फरमाना शुरू करते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम गुफ्तगू फरमा रहे हैं। वहाँ ईमान इनके क़ल्ब में अपना करार पकड़ रहा है, जगह पकड़ रहा है। कुफ्र के अंधेरे दूर हो रहे हैं, कुफ्र की वादियाँ अब ये उससे निकल रहे हैं। अब ये मुसाफिर रसूल अकरम
अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँच चुका है, अब मंजिल मकसूद में पहुँच चुका है, अब हिदायत के मंबा और सरचश्मा की बारगाह में पहुँच चुका है। अदी बिन हातिम कहते हैं, हुजूर मुझसे फरमाते हैं, तुम्हारा कबीला कौन सा है? तुम कबीला रकूस से हो, तुम्हारा जो मज़हब है वो रकूस है, और तुम अपनी कौम से चौथाई जो है वो मालो असबाब बतौर फ़िदिया के लेते हो। तुम्हारे मज़हब में तो ये नहीं है, चौथाई तो नहीं लिया जाता। रकूसी एक मज़हब था जो कि नसरानी और साइबी जो मज़हब था उसका मुरक्कब था, उसके दरमियान की एक चीज़ थी। तो हुजूर फरमाते हैं कि तुम अपने लोगों से बतौर बादशाह अपने मज़हब के तौर पर चौथाई हिस्सा लेते हो, तुम्हारे मज़हब में तो ये नहीं है। अदी कहते हैं कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि इनको तो मेरे मज़हब के बारे में भी मालूमात हैं, यकीनी तौर पर ये गैब जानते हैं, ये नबी मुरसल हैं। नबी अकरम अलैहिस्सलाम मज़ीद गोया हुए, इरशाद फरमाया, तुम इसलिए मुसलमान नहीं होते कि मुसलमान फ़ुक़रा हैं, गरीब हैं, अमीर नहीं हैं, गनी नहीं हैं। आप अलैहिस्सलाम ने इसके जहन में जो वसवसा था, जो चीज़ ईमान से रोके हुई थी, वो सारी की सारी खुद ही बयान फरमा दी, और फिर आपने जो बिशारतें दी वो बिशारतें सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि खुदा की कसम अन करीब अल्लाह ताला मेरी उम्मत पर इतने ख़जानों के मुँह खोलेगा कि लेने वाले लोग नहीं होंगे। फरमाया कि तुम इसलिए माने हो, इसलिए दूर हो कि मुसलमानों की तादाद कम है, ये तादाद बढ़ जाएगी। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अमन होगा, करार होगा, और एक औरत कादसिया से चलकर बैतुल्लाह का तवाफ़ करने आएगी, पूरे रास्ते में इतना अमन होगा कि उसे कोई ख़तरा ना होगा। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम अपनी बिशारतें इरशाद फरमाते हैं। अदी बिन हातिम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। अंदाज़ा लगाइए कहाँ एक शख्स मुल्क शाम फ़रार हो चुका है, कहाँ नबी अकरम अलैहिस्सलाम की निगाह रहमत ईमान की तरफ खींच रही है, ईमान की तरफ बुला रही है। और ईमान की तरफ क्यों ना बुलाएं कि हुजूर अलैहिस्सलाम वो ज़ात हैं, वो हस्ती हैं कि मुहम्मदुन ज़हरत फ़ीना हिदायतहु, हमने आपसे हिदायत ली, हमें आपकी हिदायत नसीब हुई, हमें आपकी हिदायत पहुँची। मुहम्मदुन हदयुहु नूरुन लिकुल्लि अमी, आपकी जो हिदायत है, आप जो दीन लेकर आए हैं, ये तो अंधे के लिए भी दुनिया रोशन कर देने जैसी है, और इससे हर भटका हुआ शख्स हिदायत पा लेता है, राह रास्त पर आ जाता है। तो दीन इस्लाम बिलाशुबा वो दीन है कि इसमें सदाकत भी है, अमानत भी है, इफ़्फ़त भी है, हिफाजत भी है, कामयाबी भी है, कामरानी भी है, फलाह और निजात भी है। ये अल्लाह का रास्ता है, अल्लाह की रज़ा चाहते हैं तो दीन इस्लाम वही रास्ता है कि जो अल्लाह की रज़ा तक पहुँचाता है। और क्यों ना हो, नबी अकरम अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर आए, इस दूसरे मिसरे में इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो बात बयान फरमाई वो ये इरशाद फरमाई कि हदयुहु नूरुन, हुजूर अलैहिस्सलाम का जो दीन है ये नूर है। ये जो दीन, ये तालीमात, ये फितरत के मुताबिक हैं, ये राह रास्त के मुताबिक हैं, ये सीधा रास्ता दिखाने वाली हैं। आइए हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को जो दीन दिया, उस दीन के अंदर क्या खुसूसियात हैं। मौजू बड़ा तवील है, मेरे पास 4 से 5 मिनट हैं। मैं इस तवील मौजू के अंदर मुख्तसर चीज़ क्या बयान कर सकता हूँ। मैंने इंतखाब किया है उन चंद आयात मुबारका का कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुल कहकर अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अपनी उम्मत से खिताब करने का कहा कि अपनी उम्मत को आप ये कहिए, अपनी उम्मत को ये बताइए, अल्लाह अकबर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान है। आइए देखते हैं कि इस दीन का जो हिदायत पर मबनी होना है, ये दीन सचश्मा हिदायत है। कुरान की आयात क्या कहती हैं। इरशाद होता है कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, आप फरमा दीजिए अल्लाह ही के लिए मशरिक़ व मग़रिब है। मशरिक़ व मग़रिब का, पूरी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है। यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम, वही सिरात मुस्तक़ीम की तरफ हिदायत देता है। फरमाया कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, बिलाशुबा अल्लाह ताला ही की हिदायत वाकई वही हिदायत है। यही रास्ता हिदायत का रास्ता है, यही रास्ता सच का रास्ता है। और अगर कोई शख्स ये रास्ता छोड़ देता है, उसका कोई वली होगा न मददगार। फरमाया गया कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर, कि शराब और जुआ जो है इनके अंदर बड़ा गुनाह है, इनके अंदर बड़ा गुनाह है। व मनाफ़िउ लिन्नास, थोड़े बहुत फ़ायदे हैं। व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, और इनका जो गुनाह है वो नफ़े से भी बढ़कर है।
تو بتایا جا رہا ہے کیا گندگی ہے، کیا غلاظت ہے، کیا بری چیز ہے، کس چیز سے دور رہنا ہے، کس کے قریب آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر آیات نازل فرماتا رہا، دین نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ قرآن مکمل ہوا، دین مکمل ہو گیا۔ اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کیا احکامات ارشاد فرمائے، ان احکامات کی ہم ایک جھلک دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، آپ سے لوگ یتامہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ فرما دیجئے کہ یتامہ کی پرورش کرنا، نگہداشت کرنا، خیر خواہی کرنا خیر کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے۔ یہ دین وہ دین ہے کہ جو غریبوں کی مدد کرنا سکھاتا ہے، یتامہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اس فضل کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اختیار فرمایا، مسلمانوں کو یہ فضل دیا۔ جو دائرہ اسلام میں آتا جائے گا، جو اسلام کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتا چلا جائے گا، اللہ کا یہ فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عطا، یہ اسے ملتی چلی جائے گی۔ فرمایا گیا کل متاع الدنیا قلیل، کفار کی جو ہوس ہے، کفار کا جو مطمع نظر ہے، ان کا جو مطلوب و مقصود ہے وہ دنیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، دنیا تو چھوٹی سی ہے، اس کے ساز و سامان، اس کی آسائشیں، اس کے عیش و عشرت یہ قلیل مدت کے لیے ہیں، محدود ٹائم کے لیے ہیں۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت اس کے لیے ہے جو راہ تقوی اختیار کرے گا، جو دین پر چلے گا، جو حلال و حرام کی تمیز کرے گا۔ تو بتائیے اس دین کے اندر کتنی بھلائی ہے۔ آئینہ دکھا دیا گیا کہ دنیا پر مرنے والوں، دنیا فریب ہے، حقیقی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں ہے، شریعت پر عمل کرنے میں ہے۔ حضور نے فرمایا قل، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے قل احل لکم الطیبات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے لیے طیبات کو حلال کرتا ہوں۔ حضور نے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا، ہمیں ان چیزوں کے استعمال کرنے کا، اس راستے پر چلنے کا حکم دیا جہاں پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے۔ تو یہ دین ہدایت کیوں ہے؟ اس میں پاکیزگی ہے، اس میں گندگی نہیں ہے، یہ صاف ستھرا دین ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اسلام کی طرف آنے سے کیا چیز مانے ہوتی ہے، یہ دین کمزور ہے، یہاں سائنسدان نہیں ہیں، یہاں جناب ہنرمند نہیں ہیں، یہاں فلاں علم کے جاننے والے نہیں ہیں۔ ارے یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ کثرت اور قلت نہیں دیکھی جاتی۔ کیا دیکھا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا حکم دیتا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کے وسوسوں والے جو لوگ ہیں آپ انہیں کہہ دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فحاشی ہے، یعنی کہنے کو تو کہتے ہیں کہ انسانیت ہے، ہم انسانیت کے دعوے دار ہیں، انسانیت کے علمبردار ہیں، انسانی حقوق کے ہم بانی ہیں، اس کو پھیلانے والے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی معاملہ ہو، انسانی حقوق کی آواز لے کر کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں، لیکن اگر ان کے اندر جھانک کر دیکھیں تو فحاشت کی گندگی ملے گی، شراب کی گندگی ملے گی، 100 طرح کے عیوب ملیں گے، والدین کا احترام نہیں ملے گا، نہ جانے کس کس امراض کے اندر، کس کس برائیوں کے اندر آج بھی کفر میں مبتلا لوگ گرفتار ہیں، ان کے اندر کون کون سی برائیاں پائی جاتی ہیں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے ایک طرف طیب ہوں، ایک طرف خبیث ہوں، خبیث گندگی کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا گیا لا یستوی الخبیث والطیب، کہ پاک اور ناپاک چیزیں برابر نہیں ہو جاتی، قلت و کثرت نہیں دیکھی جاتی، کہ پاکی اور ناپاکی دیکھی جاتی ہے، عمدگی، بہتری اور نقص دیکھا جاتا ہے۔ فرمایا گیا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اور اے سننے والے تمہیں کثرت تعجب میں ڈالتی ہے کہ وہ زیادہ ہیں یا انہیں یہ ہنر ہے اور وہ ہنر ہے؟ یہ دیکھنا چاہیے پاکیزگی کہاں ہے، طہارت کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کہاں ہے؟ یہ رضامندی وہیں ہے جہاں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اگر ہدایت ہے، اگر حقوق انسانیت ہیں، انسانیت کی تکریم ہے، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ہے۔ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات نہیں، ہم سمجھتے ہیں وہاں حقوق انسانیت نہیں پائے جاتے، وہاں ظلم پائے جاتے ہیں، وہاں بہرہ روی پائی جاتی ہے، وہاں پامالی پائی جاتی ہے، وہاں حقوق کی ادائیگیاں نہیں ہوتی۔ ہدایت بنیاد ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے قل هل يستوي الاعمى والبصير،
ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کی دنیا میں آنکھیں ہوتی ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ یہاں دل کی آنکھیں کھلا ہونا مراد ہے کہ جو ایمان لے آئے ان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جن کی آنکھیں ظاہری طور پر تو ہیں لیکن کفر کے اندھیروں میں ہیں، ہدایت سے دور ہیں، گمراہی کے اندر ہیں، ضلالت کے اندر ہے۔ قرآن کہتا ہے قل هل يستوي الاعمى والبصير، کفر پر مر مٹنے والوں کے لیے پیغام ہے، کفر کے جو دلدادہ ہیں ان لوگوں کو جو اچھا سمجھتے ہیں، کفر کی جو طاقتیں ہیں، ان کی تہذیب ہیں، ان کے رسم و رواج ہیں، ان کے طور طریقے ہیں، ان کی زبان ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، جو ان کو اچھا سمجھتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور نابینا ایک ہو سکتا ہے؟ یہاں مراد اندھے سے وہ اندھا ہے جس کا دل مردہ ہے، جس میں ایمان نہیں ہے، جس کے اندر کفر بھرا ہے، اور بصیر سے مراد بصارت ہے، بینائی نہیں بصارت مراد ہے، دل کی آنکھیں مراد ہیں۔ تو یقینی طور پر اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا۔ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تو اسلام وہ دین جہاں ہدایت جمع، جہاں نور جمع، جہاں نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیمات موجود، جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے۔ دین اسلام ہدایت کا دین ہے، دین اسلام منبع نور ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم دیتا ہے قل ان ہدی اللہ هو الہدی، اللہ کے راستے پر چلو گے تب ہی یہ راستہ ہدایت کا راستہ کہلائے گا۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر سر تسلیم خم کر دیں۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ فحش باتوں کا حکم نہیں دیتا۔ آج دیکھ لیجئے آپ، اسلام آج کے دور میں ایک طرح سے مظلوم ہے، ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، کہیں آزادی کے نام پر حملے، کہیں جناب حجاب اتار دو اس کے نام پر حملے، کہیں میرا جسم میری مرضی، جو مرضی عورت کرتی رہے اس کے نام پر حملے، کہیں کسی طریقے سے تان و تشنیع۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر فرما دیا ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ فحش باتوں کا حکم نہیں دیتا۔ جو فحش باتیں ہیں، فحش حرکات ہیں، فحش تعلیمات ہیں، جہاں گندگی ہے وہاں دین اسلام ان چیزوں سے بری ہے۔ یہ کفر کے راستے ہیں، ایمان کے راستے نہیں ہو سکتے۔ ایمان کے راستے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا قل امر ربی بالقسط، حضور فرماتے ہیں اسلام دین ہدایت ہے۔ اس دین کے اندر کیا نظام ہے، کیا طریقہ ہے؟ اس کے اندر معاشرت بھی ہے، اس کے اندر اخوت بھی ہے، اس کے اندر معاملات بھی ہے، اس کے اندر ہر حقوق کی ادائیگی کا نظام موجود ہے۔ تو قرآن پاک میں فرمایا گیا قل امر ربی بالقسط، میرے رب نے مجھے عدل و انصاف کا حکم دیا۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور جب نماز کا وقت ہو نماز کی ادائیگی کی جائے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ پکارو، اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے پکارو۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ہدایت کے راستے پر ہوں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو ضلالت کے راستے پر ہوں گے، گمراہی کے راستے پر ہوں گے۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، ان لوگوں نے شیاطین کو اپنا مددگار بنا لیا۔ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ دیا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم سچے ہیں، ہم حق پر ہیں، ہماری تعلیمات فطرت کے مطابق ہے، ہماری تعلیمات کے اندر لوگوں کے مسائل کا حل موجود ہے۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ محمد ظہرت فینا ہدایتہ، یہ دین رسول اکرم علیہ السلام کا دین ہے، ہدایت اسی دین پر ہے، سچائی اسی دین میں ہے، حق اسی دین میں ہے، اور فلاح کا راستہ، نجات کا راستہ اسی دین پر عمل کرنے میں ہے، کیونکہ یہ دین حضور علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ محمد ظاہرت فینا ہدایتہ، اللہ کا شکر ہے ہمیں آپ کی ہدایت ملی، آپ کا دین ملا، ایمان ہم نے قبول کیا، ہم اس دین سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ محمد ہدیہ نور لکل عمی، اور جو آج بھی چاہتا ہے کہ فلاح پالے، ہدایت پالے، کامیابی کے راستے پر آ جائے تو اس دین کو اختیار کرو۔ یہ دین اندھوں کو بھی راستہ دکھاتا ہے، اندھیروں کے لیے یہ دین نور ہے۔ امام بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں جو پس منظر بیان کیا، اس پس منظر کو مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی۔ میرے سامنے بہت ساری
بہت ساری آیات ہیں جس کے اندر اس دین کا حسن بیان ہو رہا ہے، اس دین کی بنیادی تعلیمات بیان ہو رہی ہیں، اس دین کی جو اچھائیاں ہیں اس پر بات ہو رہی ہے، ہدایت پر بات ہو رہی ہے، گمراہی سے دور رہنے پر بات ہو رہی ہے، گمراہی اور ضلالت کی مذمت پر بات ہو رہی ہے۔ لیکن عقل مند کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور اختتام اپنی گفتگو کا اس بات پر کرتا ہوں کہ دور بڑا نازک ہے، ادھر ادھر کے راستوں پر مت جائیے، نہ جانے کون کس کس لبادے کے اندر گمراہی کی طرف بلا رہا ہے، اس سے جڑے رہیے جو رسول اکرم علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارا راستہ کون سا راستہ ہے؟ ہم الحمدللہ سینہ بسینہ رسول اکرم علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم دین علماء سے سیکھتے ہیں، ان علماء سے سیکھتے ہیں جن کی سند متصل ہے، جنہوں نے کس سے سیکھا؟ فلاں سے سیکھا، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، اس نے تابعی سے، اس نے صحابی سے، اس نے رسول اکرم علیہ السلام سے۔ جب بھی آپ کسی ایسے سے جڑے رہیں گے کہ جس کے علم کی سند، جس کی روحانیت کی سند رسول اکرم علیہ السلام سے ملتی ہے، آپ کامیاب رہیں گے۔ کسی ایسے کی طرف مائل ہوں گے کہ جو اچانک آ کر بیٹھ جاتا ہے اور مختلف آوازیں لگانا شروع کر دیتا ہے کہ جناب نہ میں فلاں ہوں، نہ میں بابوں کے پیچھے ہوں، بس میں تو کتاب پڑھتا ہوں، میں کتاب کے پیچھے ہوں۔ نہیں، کتاب بھی قرآن کیا کہتا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ بعض اس کو پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں اور بعض پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں۔ بات اگر تعلیم کی ہے تو تعلیم کے لیے معلم ہوتا ہے، معلم کے بغیر تعلیم نہیں ہوتی۔ تو علماء ان کی صحبت اختیار کیجئے، ان کی پیروی کیجئے، ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے تو ہدایت کے راستے پر رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد۔